ٹھیک 10 بجے کسی نے تالوت کے دروازے پر دستک دی اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمارا اندازہ درست ہی تھا، وہ نوری ہی تھی۔ ہیلو نور، میں نے مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ نوری نے ہم دونوں کو سلام کیا اور جھجکتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ ہم بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، تالوت نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کرتے ہوئے کہا۔ تعجب ہے، نوری بڑبڑائی۔ کیوں؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ نوری نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر گردن جھکا لی۔ ہم دونوں اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ تم نے جواب نہیں دیا نور، تالوت نے کہا۔ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے کچھ صاف گفتگو کر لوں۔ اجازت ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ ناشتہ کر چکی ہو یا نہیں؟ کر چکی ہوں۔ چائے پیو گی یا کوئی ٹھنڈی چیز؟ کسی شے کی حاجت نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ظاہر ہے حاجت مند تو ہم تھے جو تمہیں تلاش کرتے ہوئے تمہارے گھر کھانے پہنچ گئے، تالوت نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نوری نے اس کی شکل دیکھی، نہ جانے کیا سوچ کر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اپنی اس خوش قسمتی کو یاد کر کے تھوڑی دیر کے لیے خوشی حاصل کر سکتی ہوں، اسے برقرار رہنے دیجیے۔ خیر، کچھ نہ کچھ کھاؤ پیو، اب وہ صاف گفتگو شروع کر دو، تالوت نے کہا۔ رانا صاحب، سلیم صاحب، خدا نے زمین پر انسانوں کی پیدائش کی جس مصلحت سے کی ہے، وہ کلی طور پر ہماری یا کم از کم میری سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ اس میں مصلحت ضرور پہ نہاں ہوگی۔ اس نے انسانوں کو ایک انداز میں ایک جیسا پیدا کرنے کے بعد ان کی حیثیت میں تخفیف کی، اس پر بھی ذہن تردد کا شکار ہوتا ہے، لیکن انسانی ذہن کو اتنا ہی کچھ دیا گیا ہے جتنی ضرورت سمجھی گئی ہے، اس لیے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے بھی مصلحت کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، عام سی باتیں ذہن میں ضرور آ سکتی ہیں اور ان سے انکار ایک اہم کانہ کوشش ہے جس کا سر پاؤں نہیں۔ نوری چند لمحات کے لیے رکی، ہم اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا۔ قدرت نے یقیناً تمام کارخانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ انسانوں کو یوں تو بہت سے درجے دیے گئے ہیں، لیکن ان میں خالص دنیاوی 2 درجے ہیں، امیر اور غریب۔ فلاسفروں اور دوسرے لوگوں نے یوں کہہ کر دل کو تسلی کر لی ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنی فطرت سے بڑا ہوتا ہے، دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ خیال کی عظمت ہے، خوبصورت الفاظ ہیں، لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی شخص صرف ذات کی عظمت سے اعلیٰ حیثیت حاصل نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ جو فطرتاً بھی عظیم ہیں اور دولت مند بھی، وہ یقیناً عام انسانوں سے ارفع ہیں۔ رانا صاحب، میں نے دکھوں اور تنگ دستی میں آنکھ کھولی ہے۔ زندگی کے کسی دور میں ہم نے خود کو مکمل عیش و عشرت میں نہیں پایا، تاہم چند لمحات سکون کے ضرور میسر ہوئے ہیں۔ میری ذہنی پرورش اسی ماحول میں ہوئی ہے جس میں میں آج تک ہوں، اس لیے جب مجھے کوئی ٹھکراتا ہے، دھتکارتا ہے یا کسی اور طریقے سے پریشان کرتا ہے تو مجھے قطعی کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ میں جانتی ہوں کہ قدرتی طور پر میری یہی حیثیت متعین کی گئی ہے اور مجھے یہ حیثیت قبول کرنی چاہیے۔ بابو خان سے پہلے بھی بہت سی بری نگاہوں نے مجھے چھوا ہے، میں مدافعت کرتی رہی ہوں اور میرا حق ہے، لیکن کہیں بھی کسی بھی حالت میں میری مدافعت شکست بھی کھا سکتی ہے۔ میں اس شکست کو بھی اپنی حیثیت سمجھ کر قبول کر لوں گی، اور چند روز کے دکھ کے بعد مجھے کوئی احساس نہیں رہے گا۔ تو رانا صاحب، آپ صاحب ثروت ہیں، میری جو حیثیت ہے کچھ میں نے اس وقت بتائی ہے، کچھ کا اندازہ آپ نے میرے گھر سے لگا لیا ہوگا۔ کل کے کھانے کی آپ نے مناسب قیمت ادا کر دی تھی اور مجھے اس کی ضرورت بھی تھی، کیونکہ میں نے کچھ روپے بمشکل تمام قرض حاصل کر کے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ میں نے 100 روپے کے نوٹ سے سب کے قرض ادا کر دیے۔ میرے پاس کچھ روپے بچ گئے ہیں جنہیں اگر آپ چاہیں تو بخشش کے طور پر مجھے دے دیں، واپس لینا چاہیں تو پیش خدمت ہیں۔ میرے لیے یہ منافع کافی ہے کہ آپ جیسے عظیم لوگوں نے مجھ سے کوئی کام لے کر مجھے عزت بخشی۔ ہاں، اگر مناسب سمجھیں تو مجھے اس توجہ کی وجہ بتا دیں جو آپ مجھ پر دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ سیکرٹری صاحب نے بھرے منہ سے مجھے بہن کہا ہے۔ ان کی حیثیت پر تو ابھی تک مجھے شبہ نہیں، حالانکہ بہت سی زبانوں سے میرے لیے یہ لفظ نکلا ہے۔ خود بابو خان نے بھی ایک بار ابا میاں کے سامنے مجھے بہن کہا تھا، لیکن بہرحال ہر لفظ ایک حاجت ہوتا ہے۔ رانا صاحب، اگر میں آپ کو پسند آ گئی ہوں، اگر آپ مجھے کھلونا بنانے کے خواہش مند ہیں،
تو کیا مجھے ایک درخواست کرنے کا حق دیں گے؟ اس نے خاموش ہو کر ڈبڈبائی آنکھوں سے ہمیں دیکھا اور جب ہم کچھ نہ بولے تو کہنے لگی، ابھی میں زندگی سے جد و جہد کر رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ عورت ہوں، عورت مرد کے لیے اسے ایک نہ ایک دن مرد کے بستر کی زینت بننا ہے، خواہ اپنی مجبوری یا ضرورت کے تحت، یا پھر اگر خوش بخت ہو تو عزت و احترام اور مذہب کے اجازت کے ساتھ۔ رانا صاحب، ضمیر میں ابھی کچھ زندگی باقی ہے، ابھی کچھ آرزوئیں سسک رہی ہیں۔ انہوں نے دم نہیں توڑا۔ جب یہ آرزوئیں آخری سانس لے کر دم توڑ دیں گی تو خود کو دنیا کے حوالے کر دوں گی، اور اس وقت کسی کو اپنے قریب آنے سے نہیں روکوں گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں رانا صاحب کہ جب مجھے آرزوؤں کی لاش نظر آ جائے گی تو سب سے پہلے اپنے آپ کو آپ ہی کے حوالے کروں گی۔ میرا وعدہ ہے رانا صاحب۔ اس دوران میں نے طالوت کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تو یقیناً مجھے صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو جاتا۔ میں تو اس وقت چونکا جب طالوت نے غراتے ہوئے اچانک جھپٹ کر نوری کے بال پکڑ لیے۔ تجھے کس نے یہ حق دیا ذلیل کہ تو انسانوں کو اس قدر نیچ سمجھے؟ بول، ہم نے تیرے ساتھ کون سا برا سلوک کیا ہے؟ تیری سوچ اس قدر ذلیل ہے، گمان بھی نہیں تھا۔ طالوت نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا اور نوری قالین پر جا پڑی۔ طالوت، میرے منہ سے بے ساختہ نکلا اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ اس نے انسانیت کی اس قدر گھناؤنی تصویر دکھائی ہے کہ… طالوت پھر اس کی طرف بڑھا، لیکن میں اس کے راستے میں آ گیا۔ میں نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ ہماری دنیا کی باتیں ہیں، میں نے تلخ لہجے میں کہا، اور جو باتیں تمہاری سمجھ میں نہ آئے ان کے بارے میں تم کوئی اقدام نہیں کرو گے۔ اس نے ہمیں اتنی گالیاں دی ہیں، تمہیں ان کا احساس نہیں ہے؟ طالوت نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے خیالات درست ہیں، کاش تم اس کا وہ لہجہ سنتے جب بابو خان اس کی عصمت کے در پہ تھا اور یہ اس سے اپنی ملازمت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کا یہی حاصل ہے طالوت، ہمارے ہاں عورت ایسی ہی مظلوم ہے، مگر ہم نے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے تو اس سے کچھ بھی نہیں چاہا، ہم نے تو اس کی نسائیت کی کوئی توہین نہیں کی۔ طالوت کراہا، ہمارے جیسے دوسرے انسانوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، یہ ہماری اندرونی کیفیت سے کب واقف ہے؟ میں نے کہا، اور طالوت اعتدال پر آ گیا۔ تو کیا مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، نہیں، یہ بیچاری اگر اس کی عادی بھی نہ ہوئی ہوگی تو اب ہو جائے گی۔ میں نے کہا، اور طالوت کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ وہ گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھ گیا اور اس نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھا کر نوری کے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے معاف کر دے میری بہن، میری نوری، مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ نوری نے جلدی سے پاؤں سکوڑ لیے، اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ہمیں دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی ابھر آئی، اس کا چہرہ ایک انوکھے رنگ میں چمکنے لگا، اور پھر اس نے طالوت کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میرے منہ پر اتنے تھپڑ مارو بھیا کہ میری شکل بگڑ جائے، مجھے مار مار کر لہو لہان کر دو، لیکن اللہ کے واسطے مجھے یہ بالکل سچ سچ بتا دو کہ کیا نوری تمہاری بہن بننے کے لائق ہے؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی میری طرف توجہ دے؟ مجھے بتاؤ، میں کیوں اس قابل ہوں؟ میں نے خود کو زندگی بھر سڑک پر پڑا ہوا ایک پتھر سمجھا ہے، اچانک میری حیثیت کیوں بدل گئی؟ میرے اندر کون سی تبدیلی ہوئی ہے؟ نوری طالوت کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، نور، آؤ بیٹھو، آؤ نور، ہم تینوں ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتائیں، ہم لوگ اپنی تسلی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن نوری، مجھے یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ برا سلوک کروں، اس کے لیے مجھے معاف کر دو نوری۔ تمہارے اس تھپڑ نے ہی تو مجھے تمہارے خلوص کا یقین دلایا ہے بھیا، تمہارے تھپڑ نے ہی تو میری ڈھارس بندھائی ہے۔ اب میں تمہارے سامنے بے شرمی کی باتیں کبھی نہ کروں گی۔ اب میں ایک بے سہارا آوارہ قسم کی لڑکی نہیں ہوں، اب میں ایکسٹرا گرل نہیں ہوں جسے اسٹوڈیو کے چپڑاسی سے لے کر مالک تک لوٹ کا مال سمجھتے ہیں۔ اب میں ایک باحیثیت عورت ہوں۔ بھیا، تم مجھے چاہے جتنے تھپڑ مار لو، لیکن میرے اس تصور کو نہ توڑنا کہ اچانک میں بڑی بن گئی ہوں۔ نوری نے لجاجت سے کہا، اور طالوت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بھی بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ ہم انسان جذبات سے کسی طور خالی نہیں ہوتے، ہم نے اپنی کیفیات بدل لی ہیں، ہم سخت بے حس ہو گئے ہیں، ہم نے جدید بننے کی کوششوں میں خود پر نہ جانے کتنے لبادے ڈال لیے ہیں، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب ہماری اصلیت ابھر آتی ہے، اور اس وقت ہم معمولی انسان ہوتے ہیں۔
حقیقی انسان ہوتے ہیں۔ میں پھر بھی تم سے معذرت خواہ ہوں نوری، لیکن ہمارے خلوص، ہماری محبت پر بھروسہ کرو، ہم تم سے کوئی ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے رہے۔ بس انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا، انہوں نے اس وقت تمہاری اور بابو خان کی گفتگو سنی تھی جب بدماش بابو خان شراب کے نشے میں انسانیت کے رشتے بھول گیا تھا اور تم اس سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، اپنی نوکری کا تحفظ مانگ رہی تھی۔ نوری، انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا اور ہم نے تمہیں بہن بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ہماری آج تک کی توجہ صرف اسی لیے تھی، یقین کرو اس میں کوئی کھوٹ نہیں تھی۔ میں بھی بے قصور ہوں بھیا، میں نے دنیا کا صرف ایک پہلو دیکھا ہے، حرص و ہوس سے لبریز، کوئی بے مقصد کسی سے بات تک نہیں کرتا، کہیں جنس کی طلب ہے، کہیں دولت کی۔ تم کہاں سے آئے ہو بھیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں تو اس نیکی کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں جس کے عوض تم مجھے ملے ہو۔ میں خاموش تھا۔ جب وہ دونوں جذبات میں ڈوب کر خاموش ہو گئے تو میں نے نوری سے کہا، نور، وعدہ کرو کہ اب ہمیں جھوٹا نہیں سمجھو گی۔ نہیں سلیم بھیا، کبھی نہیں، خدا کی قسم کبھی نہیں، نوری نے خلوص سے کہا، اور خود بھی کسی معاملے میں جھوٹ نہیں بولو گی۔ وعدہ بھیا، آپ نوری کو جھوٹا نہیں پائیں گے۔ ناشتہ کر کے آئی ہو؟ میں نے اچانک سوال کیا۔ نہیں، اس نے شرمائے ہوئے انداز میں گردن ہلا دی۔ تالوت کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھنٹی بجا کر ویٹر کو بلایا اور اسے ناشتے کا آرڈر دے دیا۔ نوری کی گردن شرم سے جھکی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر نمایاں تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ صرف چند منٹ قبل اس کے چہرے پر عجیب سی خشکی اور بے نوری تھی، لیکن اب ایک عجیب سی جاذبیت اور ملاحت پیدا ہو گئی تھی، جیسے اسے اچانک سکون مل گیا ہو، جیسے منزل سے مایوس مسافر کو غیر متوقع طور پر نشان منزل مل گیا ہو۔ یہ اس لڑکی کی سادگی تھی، اس نے ان اجنبیوں پر بھروسہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس وقت تک خاموشی رہی جب تک ویٹر ناشتہ لے کر نہ آ گیا۔ شروع کرو نور، میں نے کہا، اور ہم دونوں بھی اس کے سامنے کھسک آئے۔ آپ بھی لیں بھیا، نوری نے شرمائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہم دونوں ناشتہ کر چکے ہیں، تم ہمارے لیے چائے بنا دو، میں نے کہا، اور نوری نے بڑی نفاست سے ہمارے سامنے چائے بنا کر پیش کر دی۔ نوری خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی اور پھر وہ ناشتے سے فارغ ہو گئی اور پھر برتن ایک طرف سرکا دیے۔ نور، تالوت نے چند منٹ کے بعد اسے مخاطب کیا، جی بھیا، میرا خیال ہے اب تمہارے ذہن میں ہماری توجہ نہیں کھٹک رہی ہوگی، اس لیے ہم اس سے آگے کی گفتگو شروع کر دیں۔ جی بھیا، نوری نے اسی معصومیت سے کہا۔ یہ طے ہو چکا کہ اب تم صرف ننھے سے صفدر کی بہن نہیں ہو، بلکہ ایک چھوٹے اور دو بڑے بھائیوں کی بہن ہو، اور جب بڑے بھائی موجود ہوتے ہیں تو بہنوں پر کوئی ذمہ داری نہیں رہ جاتی، اس لیے آج سے تم گھر سے باہر کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو۔ بھیا، نوری نے بڑے جذباتی انداز میں کہا، اور اس کی گردن کچھ اور جھک گئی، ہم جو کچھ کریں گے ہمارا فرض ہوگا، اس میں تمہیں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ بس آج تم سے یہی گفتگو کرنی تھی، گھر کیا کہہ کر آئی ہو؟ ابا میاں کو بتا کر آئی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس جا رہی ہوں۔ پوچھا ہوگا کیوں؟ ہاں، آپ لوگوں کے چلے آنے کے بعد گفتگو ہوئی تھی، عبدل بھائی نے بتا دیا تھا کہ روئی والا نے مجھے بابو خان کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا ہے۔ ابا میاں نے اس کی وجہ پوچھی تو میں نے بتا دیا۔ ابا میاں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ رات بھر نہیں سو سکے، شاید روئے بھی تھے، لیکن صبح کو انہوں نے مجھے دلاسے دیے۔ ہاں، جب میں نے ان سے آپ کے پاس آنے کے لیے کہا تو انہوں نے سختی سے منع کیا۔ میں نے ان سے بحث کی اور کہا کہ بہرحال مجھے ملازمت کی ضرورت ہے، ممکن ہے ان بڑے آدمیوں نے مجھے کسی ملازمت کے لیے منتخب کیا ہو۔ ابا میاں مخالفت کرتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میری عزت کو خطرہ درپیش ہو تو جان دے دوں، لیکن عزت نہ جانے دوں۔ یہ دنیا بے مطلب کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ آج بھیا صفدر بھی اسکول نہیں گیا ہے۔ وہ معصوم کہہ رہا تھا کہ اب وہ نہیں پڑھے گا اور کوئی چیز فروخت کر کے گھر کا خرچہ چلائے گا۔ اس نے بھی معصومیت سے کہا تھا کہ باجی، جب ابا رو رہے ہیں تو تم نوکری کی تلاش میں کیوں جا رہی ہو؟ نوری کی آواز بھر آئی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ہاں نور، وہ ایک غیرت مند باپ ہیں۔ حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں، لیکن ان کا اضطراب بجا ہے۔ ابا میاں کہہ رہے تھے کہ جب بابو خان، جس کو انہوں نے اپنی عزت کا محافظ سمجھا تھا، جسے انہوں نے بڑے بڑے واسطے دیے تھے، اتنا گندا نکل سکتا ہے، اب تو کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نوری نے روتے ہوئے بتایا۔ بے شک نوری، ان کے احساسات درست تھے،
انہوں نے کہا تھا کہ غریب کو عزت کا زیادہ احساس ہوتا ہے، وہ بہن بیٹیوں کی زندگی کی نزاکت جانتا ہے۔ غریب کسی حد تک بھروسے کے قابل ہوتا ہے، جب اس سے ہی بھروسہ اٹھ جائے تو پھر دولت مندوں کا کیا ٹھکانہ، وہ تو کچھ بھی کر لیں، ان کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ بس کرو نور، بس کرو، اس سے زیادہ سننے کی تاب نہیں ہے۔ جاؤ نور بہن، اپنے محترم باپ کو سمجھاؤ، ان سے کہو دولت انسانیت کی کسوٹی نہیں ہے، انسان ہر حال میں انسان ہے، بشرط یہ کہ وہ انسانیت کا احساس رکھتا ہو۔ بس اب تم جاؤ نوری بہن، شام کو ہم گھر آئیں گے، اور ہاں، رات کا کھانا ساتھ ہی کھائیں گے، دیکھنا یہ ہے کہ تم ہمارے لیے کیا پکاتی ہو۔ میں انتظار کروں گی بھیا، نوری اٹھتے ہوئے بولی۔ گھر کے خرچ کے لیے کچھ پیسے رکھ لو نوری، اس کے بعد تمہیں یہ زحمت نہیں اٹھانی پڑے گی، ہم خود گھر کا نظام سنبھال لیں گے، لو یہ رکھ لو۔ میں نے 100 کے 2 نوٹ نوری کے پرس میں رکھ دیے۔ پیسے تو میرے پاس تھے بھیا، نوری نے کہا، رکھ لو، کسی بھی معاملے میں مداخلت مت کرو۔ بہت اچھا بھیا، نوری نے کہا، اور پھر وہ ہم دونوں کو سلام کر کے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد طالوت کافی دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ کیا سوچ رہے ہو طالوت؟ میں نے پوچھا۔ یار، بعض اوقات تو تمہاری دنیا سے بھاگ جانے کو دل چاہتا ہے، بڑی بھیانک جگہ ہے، انسان کو یہاں کیسے کیسے روپ دے دیے گئے ہیں، کیسی کیسی مجبوریاں اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہیں۔ میں نے اس مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اس کا مجھے زندگی بھر افسوس رہے گا۔ میں نے تمہارے جذبات کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے عارف، میں اس کے لیے بھی شرمندہ ہوں۔ نہیں طالوت، ابھی تم میری دنیا کے بہت سے پہلوؤں سے اجنبی ہو، میں نے بھی تمہارے ساتھ گستاخی کی ہے، جس کے لیے میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ارے نہیں میرے دوست، میری طرف سے کھلی اجازت ہے، میری کسی غلطی پر تم مجھے سرزنش کر سکتے ہو، طالوت نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری فطرت سے بخوبی واقف ہو گیا ہوں طالوت، جو کچھ تم کہہ چکے ہو اس کے بعد بار بار تم سے کہلوانا حماقت ہی ہے۔ بہرحال ابھی بہت سے ایسے دور آئیں گے جب ہمیں عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں، اور میری درخواست ہے کہ میری غلطی پر مجھ سے بد دل مت ہو جانا، بلکہ میری اصلاح کر دینا۔ میری تو اب پوری زندگی تم سے وابستہ ہے طالوت، میں تم سے کس طرح بد دل ہو سکتا ہوں؟ بہرحال کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے کچھ غلط لمحات بھی آ جائیں تو ہم خوش اسلوبی سے انہیں ٹال دیں گے۔ یقیناً اس سے جو روحانی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ روشیلا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تمام مدارج سے گزری ہوئی عورت ہے، ہم صرف ان لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں جن کے ضمیر میں تھوڑی بہت بھی زندگی باقی ہے، جس کے پہلو میں ضمیر نام کی کوئی شے ہی نہ ہو، اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ روشیلا کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اب وہ کسی حیثیت سے ہمیں قبول نہیں ہے، آئندہ اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا جائے گا۔ سیٹھ روئی والا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس گدھے کے لیے بھی یہی سزا کافی ہے، ویسے اس سے بھی ٹکراؤ ہوتا رہے گا، میرے خیال میں اس کے حواس درست کرنے کے لیے 5 لاکھ کی دھمکی کافی ہوا کرے گی۔ ہاں عارف، ایک کام اور کرنا ہے۔ کیا؟ جن لوگوں کے زیورات اور کاغذات ہمارے پاس ہیں انہیں وہ واپس پہنچانے ہیں، ان کے لیے کیا کیا جائے؟ کیا ایک ایک کے گھر چلو گے؟ یہ تو مناسب نہ ہوگا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ایک مناسب مضمون کے خطوط ٹائپ کراتے ہیں جن میں انہیں اطلاع دیں گے کہ ان کی جان سیٹھ روئی والا سے چھڑا دی گئی ہے اور وہ اس کے چکر سے نکل چکے ہیں، چنانچہ ان کے رہن کے کاغذات اور زیورات وغیرہ حاضر ہیں، اب وہ خود کو روئی والا سے آزاد سمجھیں۔ اگر وہ کسی قسم کی دھمکی دے تو اسے خاطر میں نہ لائیں، اس کے ساتھ ہی جس کا جو سامان ہے اس کے پیکٹ بنا کر احتیاط سے ان لوگوں کو پارسل کر دیں۔ بہترین، بہت عمدہ خیال ہے۔ طالوت نے میری رائے پسند کی اور اس بات کا بھی فیصلہ ہو گیا۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ عبد البھائی تشریف لے آئے، ان کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے۔ عبد البھائی نے سلام کیا اور پھر ایک خوش لباس نوجوان سے تعارف کرواتے ہوئے بولے، یہ ڈیلکس موٹر کے سیل آفیسر ہیں، ظہور خان، یعنی ظہور خان۔ رانا صاحب، میں نے انہیں 1000 بیانہ دے دیا ہے، موٹر اور اس کے کاغذات لے آئے ہیں، باقی مال میں نے بولا کیس میں مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، کتنی رقم ادا کرنی ہے؟ طالوت نے پوچھا۔ 1,10,000 جناب، نوجوان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ابھی کیش کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ میرا نام GB چوپڑا ہے سیٹھ، عبد البھائی میری کوٹھی خریدنے کو بولا، میں نے عبد البھائی کو کوٹھی دکھا دیا، یہ پسند کیا تو آپ بھی پسند کر لو جی، تاکہ سودا ہو جائے۔ عبد البھائی، طالوت نے عبد البھائی کو پکارا۔ جی رانا صاحب، آپ نے کوٹھی دیکھ لی؟ جی۔
पसंद आई आपको? एक क्लास कोठी है जी, समुंदर के पास, एकदम फर्स्ट क्लास व्यू है। मेरे को बहुत पसंद आया साहब, आपको भी जरूर पसंद आएगा। क्या कीमत मांगते हैं चोपड़ा साहब? 18 लाख जी, अभी नई बनाई है, वेल फर्निश्ड है जी, किसी चेंज का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आपको भी कैश अदायगी करनी होगी। जैसा हुक्म करो सेठ, चोपड़ा साहब न्याजमंदी से बोले। और आप? तालूत ने तीसरे आदमी की तरफ देखा। मेरे पास दिलनशी रोड पर एक खूबसूरत दफ्तर है जनाब, अब्दुल भाई ने उसके बारे में बातचीत की है, मैंने उसके 1.5 लाख तलब किए हैं। आप देख लें, आपकी शायान शान जगह है, चारों तरफ फिल्म स्टूडियो बिखरे पड़े हैं। फर्नीचर? तालूत ने पूछा। मौजूद है जनाब, चंद कमरे आपको डेकोरेट करने होंगे। ठीक है, अब्दुल भाई को दफ्तर पसंद है तो ठीक ही होगा। ठहरिए, मैं आप लोगों को अदायगी किए देता हूँ, तालूत ने कहा, और वो सब हैरत से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इतनी बड़ी बड़ी रकमों की इस तरह अदायगी उनकी समझ में नहीं आई थी, लेकिन तालूत बाहर निकल गया और फिर चंद मिनट के बाद वो एक वजनी सूटकेस लटकाए अंदर आया, जिसमें ऊपर तक नोटों की गड्डियां चुनी हुई थीं। उसने पहले दोनों छोटी अदायगियां की, उसके बाद चोपड़ा साहब को भी रकम अदा कर दी गई, जिसे वसूल करते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। बहरहाल उन्होंने किसी को फ़ोन करके अपनी मदद के लिए बुला लिया। ये उनका अकाउंटेंट था। कोठी की डिलीवरी अभी ले ली जाए अब्दुल भाई, बाकी कागजात वगैरह आप कल मुकम्मल करवा लें, कल ही दफ्तर भी देख लिया जाएगा। जो हुक्म राना साहब, अब्दुल भाई कांपते हुए बोले। उनकी शक्ल हैरत से बिगड़ी हुई थी। तालूत ने किसी चीज़ को देखे बगैर उसकी कीमत अदा कर दी थी, लेकिन किसी को क्या मालूम कि वो कौन था और इस कागजी दौलत की उसकी निगाहों में क्या वक़्त थी। बाकी लोग चले गए, अब सिर्फ अब्दुल भाई रह गए थे, जिन्हें कोठी की डिलीवरी लेने जाना थी। शुक्रिया अब्दुल भाई, अब आप भी जाएं और शाम तक हमें कोठी में मुंतकिल करने का बंदोबस्त कर दें। हाँ, आपको रकम की ज़रूरत होगी, कोठी मुकम्मल होनी चाहिए। अब्दुल भाई कुछ न बोले और तालूत ने उन्हें भी कागज़ की कुछ गड्डियाँ सिरका दी। वो सलाम करके चले गए। तब मैंने मुस्कुराते हुए तालूत से कहा, जनाब नवाब अजीज़ुद्दीन साहब, ज़रा एहतियात से खर्च करें, वरना इंसान चील कव्वों की तरह टूट पड़ेंगे। यार, ज़रूरतमंदों का काम अगर इन बेकार कागजात से चल जाता है तो मेरा क्या नुकसान है? तालूत ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बेकार कागजात हुकूमत के ख़जाने पर बार डालते हैं, इनकी कीमत सोना होना ज़रूरी है, वो भी पूरा कर लेंगे। तालूत ने लापरवाही से कहा। अब बताओ क्या प्रोग्राम है? बस काम मुकम्मल हो चुका है, अब फिल्म कंपनी के बारे में क्या ख्याल है? खुलेगी और ज़रूर खुलेगी, मैंने उसका नाम भी तजवीज़ कर लिया है, यानी नूर आर्ट्स प्रोडक्शन। तालूत ने जवाब दिया। खुदा की पनाह, तुम तो अच्छे खासे बिजनेसमैन होते जा रहे हो। बस मोहतरम आरिफ साहब की करम नवाजी है, तालूत हंसते हुए बोला और फिर उठते हुए कहने लगा, आओ ज़रा कार तो देख लें, अब्दुल भाई की पसंद कैसी है। होटल की पार्किंग में हमारी खूबसूरत कार खड़ी थी, जिस पर अभी कोई नंबर प्लेट नहीं थी। बिलाशुबा ये एक हसीन कार थी। मैंने कार में बैठकर उसे स्टार्ट किया और फिर हमने काफ़ी दूर तक उसकी ट्राई ली और कार हमें काफ़ी पसंद आई। थोड़ी देर के बाद हम होटल वापस आ गए। शाम को हस्बे प्रोग्राम हम अपनी नई कार में शाहपुर कॉलोनी पहुंच गए। सफ्तर मियाँ दरवाजे पर हमारे मुंतज़िर थे। हमें कार से उतरते देखकर वो बड़े हैरान हुए। बहरहाल उन्होंने अदब से सलाम किया था। तशरीफ़ लाइए, हम सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बालिगाना अंदाज में कहा और तालूत को हंसी आ गई। सफदर मियाँ ने अंदर दाखिल होकर इत्तला दी, बाजी मेहमान आ गए हैं और बड़ी खूबसूरत कार में आए हैं। नूरी के वालिद उठे और टटोलते हुए हम दोनों की तरफ बढ़े। आइए आइए नवाब साहब, तशरीफ़ लाइए। नूरुन्निसा, बेटी नूरुन्निसा, उन्होंने आवाज़ दी और नूरी सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बावर्ची खाने से निकल आई। उसके चेहरे पर एक अनोखी दमक थी। चंद ही घंटों में वो कुछ से कुछ हो गई थी। नूर, अब्बा मियाँ मुझे नवाब साहब के नाम से पुकार रहे हैं, क्या आपने इन्हें मेरी हैसियत नहीं बताई? बता दी है भाईजान, लेकिन अब्बा मियाँ हर बात पर देर से यकीन करने के आदी हैं। बूढ़े का चेहरा संजीदा हो गया। फिर वो गंभीर आवाज़ में बोला, आंखों से अंधा हूँ बेटे, ज़माने ने इतना तजर्बा दिया था कि शक्लें देखकर इंसान की कैफियत का अंदाज़ा लगा लिया करता था, लेकिन आंखों ने वो तजर्बा भी छीन लिया। अब खौफजदा रहता हूँ कि किसी की हैसियत के ख़िलाफ़ कोई बात मुंह से ना निकल जाए, ना जाने कैसी शक्ल होगी।
اس غلیظ منہ سے کسی کو اس کے مرتبے کے لحاظ سے مخاطب نہ کر کے نقصان بھی اٹھا سکتا ہوں، نہ جانے ایسی حالت ہے بھی یا نہیں۔ آپ ہماری بہن نوری کے والد ہیں، اس لیے ہمارے بھی ہوئے، اگر دل چاہے تو یہ اعزاز دے دیں ورنہ مجبور نہ کر سکیں گے۔ طالوت نے سنجیدگی سے کہا، اعزاز تو تم نے اس قسم پرسی میں گھرے ہوئے گھرانے کو دیا ہے بیٹے۔ برا نہ مانو تو یہ کہوں کہ شاید خدا نے میری کوئی دعا قبول کر لی ہے، ورنہ تم لوگ ہم بیکار لوگوں پر اس قدر مہربان نہ ہوتے۔ جس خدا پر آپ کو اتنا بھروسہ ہے محترم بزرگ، ہم اسی کی ذات کو درمیان میں رکھ کر کہتے ہیں کہ نور بہن ہمیں اپنی سگی بہن کی طرح عزیز ہے، ہمارے خلوص اور محبت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے خدا سے سوال کریں کہ آپ کا دل ہمیں کیا تسلیم کرے۔ اگر سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمارا سچ ثابت ہو جائے گا، اور اگر تردد باقی رہے تو ہمیں آئندہ نہ آنے کے لیے صاف صاف کہہ دیں، ہم آپ کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے، طالوت نے کہا۔ اور بوڑھا ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی بے نور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، اور پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اے خدا، اے خدا، میں نے تیری ذات پر بھروسہ کیا ہے، اے خدا، اے خدا۔ نوری، میں، صفدر اور طالوت خاموش کھڑے تھے۔ اچانک بوڑھے کے چہرے پر شگفتگی ابھر آئی۔ اس کی ذات کو درمیان میں رکھ کر ہی کہہ رہا ہوں بیٹے کہ اس اندھے نے تم دونوں پر اعتبار کر لیا، اور اب میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی شکوک و شبہات نہیں آئیں گے۔ اگر میں شکوک و شبہات میں بھی مبتلا رہتا تو تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا بیٹے، لیکن وہ تمہارے خلوص کا جواب نہ ہوتا۔ مجھ ناچیز کے پاس اعتماد کے تحفے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اسے قبول کرو۔ طالوت نے گرم جوشی سے بوڑھے کا ہاتھ دبایا، اور پھر مونڈوں پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بڑے میاں چارپائی پر۔ آپ نے ہمیں اپنا بیٹا سمجھ لیا ہے ابا میاں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرے سینے پر سے ذمہ داری کی سل ہٹ گئی ہے۔ کاش میں تمہیں یہ سکون دکھا سکتا میرے بچوں جو تمہاری وجہ سے مجھے ملا ہے، بوڑھے نے خوشی سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، میری نور النساء اب بے سہارا لڑکی نہیں ہے جس کی عزت ہر وقت خطرے میں ہو۔ آپ کے بیٹے آپ سے فرمائش کریں گے تو آپ اسے رد تو نہیں کریں گے؟ ارے میرے پاس ہے کیا میرے بچوں، جان لے لو، چوں کر جاؤں تو وہاب علی نام نہیں۔ شکریہ ابا میاں۔ اے نوری بیگم، آپ کھڑی شکل کیا دیکھ رہی ہیں، ذرا گرما گرم سی چائے ہو جائے، طالوت نے کہا، اور نوری خواہ مخواہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ لائی بھائی جان، اس نے بڑے پیار سے کہا۔ بھائی جان، آپ کو کریم والے بسکٹ پسند ہیں؟ صفدر میاں بولے تو طالوت نے اسے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، بے حد۔ تب اگر اجازت دیں تو میں باجی سے ان کے لیے بھی کہہ آؤں، ممکن ہے انہیں یاد نہ رہیں۔ او ہاں ضرور صفدر میاں، ذرا جلدی، کہیں وہ چائے لے کر نہ چل پڑیں۔ طالوت اسے اتارتے ہوئے بولا، اور وہاب صاحب مسکرانے لگے۔ چائے آ گئی، اس کے ساتھ ہی کریم بسکٹوں کی پلیٹ بھی تھی اور 5 کپ تھے۔ نوری خود بھی ہمارے ساتھ چائے میں شریک ہو گئی۔ صفدر میاں موقع سے خوب فائدہ اٹھا رہے تھے اور کریم بسکٹ ان کے معدے میں اترتے جا رہے تھے۔ بڑا شریر ہے، نوری مسکرا کر بولی۔ رات کے کھانے کے بعد ہم نے اجازت چاہی، اور پھر طالوت نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے بڑے میاں کو مخاطب کر کے کہا، ابا میاں، کل ہمیں اپنے نئے مکان میں شفٹ ہونا ہے، آپ نور بہن کو حکم دیں کہ سامان وغیرہ باندھ لیں۔ نیا مکان؟ بوڑھے نے لرزتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیا آپ پسند کریں گے کہ ہم ہوٹل میں پڑے رہیں؟ اور پھر نوری بہن کے ہاتھ کے کھانا کھانے کے بعد تو ہوٹل کے کھانوں سے چڑ ہو گئی ہے۔ یہ مکان بہت چھوٹا ہے، ورنہ ہم لوگ بھی یہیں گھس رہتے۔ بوڑھا کئی منٹ تک خاموش رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ ہمارے اوپر اتنا کرم کرو بیٹے جو ہماری حیثیت کے مطابق ہو۔ آپ اپنی حیثیت خود مقرر نہ کریں تو بہتر ہے ابا میاں، کیونکہ اس سے خود ہماری حیثیت متاثر ہوتی ہے، طالوت نے کہا، اور پھر نوری کی طرف رخ کر کے بولا، یہ مکان کل چھوڑ دینا ہے نوری، ضروری تیاریاں تم خود کر لینا۔ اس نے نوری کو اشارہ کیا اور نوری نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ پھر وہ ہمیں باہر تک چھوڑنے آئی اور ہم کار میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ دوسرے دن ہم اپنی خوبصورت کوٹھی میں منتقل ہو گئے۔ نوری اس کوٹھی کو دیکھ کر سحر زدہ تھی۔ در حقیقت عبدالبھائی نے بہترین انتخاب کیا تھا۔ کوٹھی کا جائے وقوع بہترین تھا۔ اس کی پشت پر سمندر تھا اور چاروں طرف خوبصورت سبزہ اور ان کے درمیان حسین سڑکیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کوٹھی کی دوسری تیاریاں بھی مکمل ہو گئی تھیں۔ ویسے عبدالبھائی نوری اور اس کے گھر والوں کو دیکھ کر حیران تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ تاہم دوپہر کے کھانے پر وہ پوچھ ہی بیٹھے، اے گولر بھائی، یہ نوری اور اس کا باپ ادھر کیوں آتا پڑا؟
ارے تمہیں نہیں معلوم عبدل بھائی؟ ارے کیا معلوم گولر بھائی؟ پن یہ نوری لوگ تو کوٹھی کو ایسا دیکھتا پڑا جیسے سالہ اس کے باپ کا گھر ہو۔ باپ کا گھر نہیں لیکن بھائی کا گھر ضرور ہے عبدل بھائی، اس بات کو نوٹ کر لیں، اور کوئی ایسی ویسی بات نہ کہہ دیں جس سے رانا صاحب ناراض ہو جائیں۔ بھائی کا گھر؟ یہ بھائی سالہ کدھر سے نکل پڑا؟ اوہ عبدل بھائی، رانا صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ نوری ان کی خالہ زاد بہن ہے۔ رانا صاحب کی خالہ ناراض ہو کر اسٹیٹ سے چلی آئی تھی، اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چل سکا، جبکہ اسٹیٹ کے لوگ انہیں چاروں طرف تلاش کر رہے تھے۔ اب رانا صاحب کو پتہ لگا کہ نوری والد وہاب علی رانا صاحب کے خالو ہیں اور نوری ان کی خالہ زاد بہن۔ بیچاروں کے حالات خراب تھے، اس لیے ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ خالہ جاد بہن؟ عبدل بھائی کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، اور اس کے بعد تو وہ بالکل سکتے میں رہ گئے۔